الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. حضرات گرامی، آج ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ یہ ہے کہ اللہ نے انسانوں کو کیوں بنایا. یہ ٹاپک، یہ موضوع بہت ہی اہم ہے. انسانوں کو کیا ویسے ہی بنا دیا، یا انسانوں کو بنانے کے پیچھے بہت بڑا مقصد ہے؟ قرآن حکیم کی اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے اس عظیم مقصد کو بیان فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری ہی عبادت کریں. مفسرین اس آیت کی تفسیر اس طرح سے کرتے ہیں إِلَّا لِيُوَحِّدُونَ، کہ وہ اللہ کی توحید کریں. تو اللہ کی توحید کرنا، اس کا معنی ہوتا ہے اللہ کو اس کے کاموں میں، اس کے افعال میں، خلق میں، تدبیر میں اکیلا جاننا. یعنی تمام جہان کا خالق، مالک، رازق اکیلا اللہ ہے، اور ہر طرح کی عبادات کا حقدار اکیلے اللہ کو ماننا، اور اللہ کے جو اسماء و صفات ہیں انہیں اللہ کے لیے ثابت ماننا، اور اسی طرح سے ماننا جس طرح سے ماننا چاہیے. یہ ماننا کہ اللہ کے وہ نام ہیں، اللہ کی وہ صفات ہیں، اللہ سمیع ہے، سننے والا ہے، اللہ جاننے والا ہے. ان اللہ سمیع بصیر، اللہ سننے والا ہے، اللہ دیکھنے والا ہے. تو اللہ کس طرح سے دیکھتا ہے؟ اللہ اس طرح سے دیکھتا ہے جو اس کی شان کے مطابق ہے. یعنی اللہ اپنی شان کے مطابق دیکھتا ہے، اس طرح سے دیکھتا ہے جو اللہ کے شان ہے. تو ہم اس کی کیفیت نہیں بیان کریں گے. بہرحال یہ ہے توحید، اسی کے لیے اللہ نے انسانوں کو پیدا فرمایا. لیکن یہاں پہ جو لفظ ہے وہ ہے إِلَّا لِيَعْبُدُونَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اس لیے پیدا کیا، صرف اور صرف اس لیے بنایا تاکہ وہ میری ہی عبادت کریں. حضرات گرامی، یہاں پہ جو لفظ ہے اگر ہم اسی پر اگر بات کریں تو یہاں پہ جو ہے معنی بالکل واضح بھی ہو جائے گا، اور اس کا معنی جو ہے ایک لحاظ سے وسیع بھی ہو جائے گا. یعنی مقصد یہ ہے کہ انسان ہر وقت اللہ کی مرضی کے، یعنی ہر پل کو، ہر لمحے کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزارے. یہ مقصد ہے. وہ کیسے؟ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ عبادت کہتے ہیں ہر اس چیز کو جس سے اللہ راضی ہوتا ہے. اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ، ہر اس کام کو، ہر اس چیز کو جسے اللہ پسند فرماتا ہے، جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، چاہے وہ زبان سے نکلی ہوئی بات ہو، ظاہری بات ہو، چاہے باطنی بات ہو، چاہے کوئی ظاہری کام ہو، چاہے باطنی کام ہو. ہر وہ چیز جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، جسے اللہ پسند فرماتا ہے، اس کام کو کرنا یہ کیا ہے؟ یہی عبادت ہے. اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ ویرضاہ من الاقوال والافعال الظاہرہ والباطنہ. تو ہم جو آپ سے کہنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ انسان ہر وقت اللہ کی عبادت میں ہوگا جب تک اس کی زندگی، اس کا ایک ایک لمحہ اللہ کی مرضی کے مطابق گزرے. یعنی ہمارے مزدور بھائی لوگ ہیں،
काम करने वाले लोग हैं, जो काम कर रहे हैं वो इसलिए काम कर रहे हैं, चोरी नहीं करते, डकैती नहीं करते, डाकाजनी नहीं करते, इसलिए नहीं करते क्योंकि अल्लाह उससे राजी नहीं होता। अल्लाह इससे राजी होगा कि आप हलाल कमाई के लिए मेहनत करें, इसके अलावा से अल्लाह राजी नहीं होगा। कुरान में अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहर रुसुलु कुलू मिनत तय्यिबाति वअमलू सालिहा, क्या रसूलों की जमात पाकीज़ा चीज खाओ और नेक अमल करो। तो हजरत गिरामी, फिर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इंसान किस तरह से हर वक्त अल्लाह की इबादत में होगा। वो इस तरह से कि मान लीजिए कि एक आदमी, यानी करना ऐसा जरूरी है कि जल्दी सो जाता है, इसलिए जल्दी सो जाता है कि सुबह फजर की नमाज इंसान की जाया ना हो जाए। यानी एक इंसान इसलिए जल्दी सो जाता है ताकि उसकी फजर की नमाज बर्बाद ना हो, जाया ना हो जाए। तो उसका सोना भी इबादत है। क्यों सोया? ताकि वो अहम इबादत को पा सके, उससे एक यानी अहम नमाज उससे जाए ना हो जाए। तो इसलिए सोना भी ये क्या है? इबादत है। तो आप हर लम्हे, हर जगह जहां पे आप अल्लाह से डरते हैं, मामलात में हो, आप अच्छी बात बोलते हैं, बुरी बात नहीं बोलते, क्योंकि बुरी बात से अल्लाह नाराज होता है, अच्छी बात से अल्लाह राजी होता है। तो इसलिए आपने अच्छी बात कही, क्योंकि उसके अलावा से अल्लाह राजी नहीं होता। तो ये भी इबादत है। आप मामलात में गए, फैसले करने गए, आप अपनी मर्जी नहीं चला रहे हैं, आप कहते हैं कि देखो कुरान और हदीस में क्या है, मौलाना से पूछो, उलमा हजरात से पूछो, जो अल्लाह की शरीयत के मुताबिक होगा हम उसी को नाफिज करेंगे, उसी के मुताबिक फैसले करेंगे। इसलिए आप कहते हैं क्योंकि इसके अलावा से अल्लाह राजी नहीं होगा। हजरत गिरामी, यहां मैं जो मिसाल दे रहा था कि हमारे मजदूर भाई लोग जो काम में लगे हुए हैं, अल्लाह उन्हें बरकत अता फरमाए, उन्हें यह जानना भी जरूरी है कि जिस वक्त नमाज के लिए अजान हो जाए, यानी जब अजान का वक्त हो जाए, नमाज का वक्त हो जाए, तो अल्लाह उस काम से भी राजी नहीं होगा जो काम वो कर रहे हैं इस वक्त। किस काम से अल्लाह उस वक्त राजी होगा? सिर्फ और सिर्फ इसी काम से कि आप अपने काम को छोड़ करके अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो जाएं, आप नमाज के लिए हाजिर हो जाएं, कामों को, अपने कामों को छोड़ दें, और जब काम हो जाए, फइदा कुदियतिस सलातु फंतशिरू फिल अर्द, जब नमाज हो जाए तो जमीन में फैल जाइए, वब्तगू मिन फज़लिल्लाह, और अल्लाह के फजल को, हलाल कमाई को तलाशिए, हलाल कमाई के लिए जी तोड़ कोशिश कीजिए। तो जब तक आप हलाल कमाई के लिए, यानी जब तक आप अल्लाह की मर्जी के मुताबिक काम कर रहे हैं, तब तक आप अल्लाह की इबादत में हैं। और आपने वो हदीस तो कितनों दफा सुनी होगी कि इंसान जब तक इंतजार में होता है मस्जिद में नमाज के लिए, जब तक वो इंतजार कर रहा होता है, तब तक उसके ताल्लुक से ये लिख दिया जाता है कि ये नमाज में है। आदमी बैठा हुआ है, लेकिन उसको नमाज में शुमार इसलिए मान लिया जाता है क्योंकि वो नमाज के इंतजार में होने की वजह से उसे नमाज की हालत में माना जाता है। तो जब तक आप अल्लाह की रजा के लिए काम कर रहे हैं, जब तक आप जबान से भी कोई बात इसलिए कहते हैं कि इस बात को कहना आप पर अल्लाह ने फर्ज किया है, यानी जैसे अम्र बिल मारूफ, लोगों को नेकी का हुक्म देना, और नही अनिल मुनकर, बुरे काम से रोकना, ये भी इबादत है। तो हर वो काम जिससे अल्लाह राजी होता है, जिस काम को अल्लाह पसंद फरमाता है, उस काम को आप अल्लाह की रजा के लिए करते हैं, ये क्या है? इबादत है। तो आप माँ बाप को डांटते नहीं, माँ बाप के साथ बदतमीजी नहीं करते, माँ बाप के साथ आप हुस्न सलूक करते हैं। क्यों? क्योंकि इसी से अल्लाह राजी होता है, इसके अलावा से अल्लाह राजी नहीं होगा। बल्कि हदीस तो है कि माँ बाप की रजा में, माँ बाप की
خوشنودی میں اللہ کی خوشنودی ہے، اللہ کی رضا ہے، یعنی اور ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ اگر آپ ماں باپ کو راضی رکھتے ہیں تو اللہ آپ سے راضی ہوگا، اگر آپ ماں باپ کو ناراض رکھتے ہیں تو اللہ آپ سے ناراض ہوگا۔ تو ماں باپ کی سیوا کرنا، ان کی خدمت کرنا، ان سے اچھی باتیں کہنا، انہیں اچھی بات اچھے کام کی تلقین کرنا، یعنی اچھے انداز میں سمجھانا اچھے کام کے لیے، یہ کیا ہے؟ یہ فرض ہے اور یہ عبادت ہے۔ تو ہر وہ کام جسے آپ اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں وہ اللہ کی عبادت ہے۔ تو آپ کا چلنا، اگر آپ برائی کی طرف چلتے ہیں تو یہ اللہ کی نافرمانی ہے، اگر آپ بھلائی کی طرف چلتے ہیں تو آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی کہ آدمی جب اپنے گھر پہ اچھے ڈھنگ سے وضو بناتا ہے اور پھر جو ہے اس کے بعد وہ نماز کے لیے نکل پڑتا ہے، اور نماز ہی نے اسے اٹھایا تھا، اسے ہلایا کس نے؟ نماز نے، تو کہا ایک قدم چلتا ہے تو اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، دوسرے قدم پر اس کا ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی حدیث ہے۔ تو آپ چل رہے ہیں، یہ عبادت ہے، آپ کا وضو یہ عبادت ہے، قرآن ایک ایک حرف پڑھ رہے ہیں، یہ عبادت ہے۔ اور جب قرآن کی بات آئی تو میں آپ کو بتلا دوں، آپ پر یہ بھی فرض ہے کہ آپ قرآن کو صحیح ڈھنگ سے پڑھنا سیکھیں۔ آپ پڑھیں گے، آپ اللہ کی عبادت میں ہوں گے۔ آپ بہرحال کہنے کا جو مقصد ہے وہ یہ کہ جب انسانوں کو اللہ نے پیدا ہی اس لیے کیا کہ وہ اللہ ہی کی عبادت کریں گے، تو انسان حقیقت میں اللہ ہی کی عبادت میں ہو سکتا ہے جب تک وہ اللہ کی رضا چاہتا ہے، جب تک اس کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک پل اللہ کی رضا میں، اللہ کی مرضی کے مطابق اس کا گزرتا ہے، تو وہ اللہ کی عبادت میں ہوتا ہے۔ اس لیے آپ اللہ سے حسن ظن رکھیے اور اللہ سے اچھائی کی امید رکھیے، اور یاد رکھیے ہماری عمر بہت چھوٹی سی ہے، بہت تھوڑی سی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس پر جو ہے بہت زیادہ عطا فرماتا ہے۔ جس طرح سے آپ نے مثالیں سنی ہیں، تو بلکہ آپ کا سونا بھی عبادت ہے، کیونکہ آپ جلدی سوئیں گے تبھی تو آپ فجر کی نماز پڑھیں گے، آپ کی نیت تھی، اور انما الاعمال بالنیات، تمام تر اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو نیت بھی آپ کی صاف رہنی ضروری ہے۔ نیت آپ کی یہ ہو کہ آپ کو بتاتا ہوں، یعنی کئی لوگ جیسے ان کی ٹرین ہے صبح کے 4 بجے، 4:30 بجے، تو اس وجہ سے وہ پہلے اٹھ جاتے ہیں، تو اس کا پہلے اٹھنا ٹرین پکڑنے کے لیے یہ عبادت نہیں۔ اگر اس نے نماز کا اہتمام کر رکھا تھا پہلے سے، اور نماز کے لیے اگر وہ پہلے سے اٹھتا رہا اور پہلے سے اسی طرح سے پہلے سو جاتا تھا تاکہ اس کی فجر کی نماز ضائع نہ ہو، تو تب اس کی جو ہے وہ عبادت ہے، تو اس دن کا اٹھنا بھی اس کی یعنی عبادت مانی جائے گی۔ تو بہرحال جب تک آپ اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہے ہیں، جب تک آپ کی سانسیں، یا مان لیجیے جب تک آپ اس طرح سے کام کر رہے ہیں کہ آپ ڈر رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ میرے اس کام سے، میری اس بات سے اللہ ناراض ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ اللہ کو میری یہ بات ناراض کر دے، اللہ مجھ پر غضب نازل کرے، ایسا نہ ہو، تو آپ جب تک آپ اللہ سے ڈرتے ہیں، آپ اللہ کی رضا کے لیے آپ کوششیں کرتے ہیں، تب تک آپ اللہ کی عبادت میں ہیں۔ اور بہرحال اور توحید کے تعلق سے تو میں نے آپ کے سامنے بات کی بھی، لیکن آپ یاد رکھیے کہ اس طرح سے جو ہم نے معنی بیان کیا اس لحاظ سے آپ کا ایک ایک لمحہ اللہ کی عبادت میں گزرے گا، اور پھر اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ اللہ کے پاس آپ کے لیے جو ہے اجر عظیم ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک باتوں پر عمل کی توفیق دے، آمین۔ وجزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔